سورہ کوثر قرآن مجید کی 108ویں صورت ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کے بہت سے فضائل اور برکات ہیں، جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ اللہ کا عظیم انعام۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار برکتوں اور انعامات سے نوازا۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم نعمت ہے۔ نماز اور عبادات کی اہمیت۔ فرمایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا شکر ادا کرنا اور نماز قائم کرنا ضروری ہے۔ اس کا پیغام ہے انسان کو اللہ کے انعامات کے بدلے شکر گزار اور عبادت گزار ہونا چاہیے۔ کثرت سے پڑھنے کی برکات۔ سورہ کوثر کا کثرت سے تلاوت کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں انعامات اور برکتیں ملتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق جو شخص سورہ کوثر کو روزانہ پڑھتا ہے، اللہ اس کی حاجات پوری کرتا ہے اور اس کے دل میں ایمان کی طاقت بڑھا دیتی ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ اس سورت کا تلاوت کرنے سے اللہ کی رحمت اور برکات حاصل ہوتی ہیں اور انسان کی زندگی میں کامیابی کی راہیں کھلتی ہیں۔ حدیث ہے، جو شخص سورہ کوثر کو سچے دل سے پڑھے گا، اللہ اسے کامیاب کرے گا۔ جنت میں ایک نہر۔ کوثر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ نہر ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو جنت میں عطا کی ہے۔ اس کا پانی بہت خوش ذائقہ، سفید اور شفاف ہے اور جنتی اس پانی سے سیراب ہوں گے۔ عزت و عظمت کی دلیل۔ سورہ کوثر کا ذکر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا آغاز ہے اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار انعامات دے گا جو ان کے دشمنوں کے لیے مغلوب ہونے کی علامت ہوگا۔ اس سورہ کے پڑھنے سے دل کی سکونت، اللہ کی رضا اور دنیا آخرت میں برکات ملتی ہیں۔ سورہ کوثر کی برکتیں بے شمار اور بہت عظیم ہیں اور یہ سورہ مسلمانوں کی زندگی میں اہم روحانی فائدے اور اللہ کی رحمتیں لاتی ہے۔ یہاں سورہ کوثر کی چند اہم برکتیں ذکر کی گئی ہیں۔ دل کی سکونت اور اطمینان۔ سورہ کوثر پڑھنے سے دل کو سکونت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس کی تلاوت سے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرتا ہے اور اس کے دل کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حاجات کی تکمیل۔ سورہ کوثر کو کثرت سے پڑھنے والے کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ یہ سورت انسان کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے فرد کی زندگی میں آسانی اور کامیابیاں آتی ہیں۔ دعا کی قبولیت۔ یہ سورت دعا کی قبولیت کا وسیلہ بنتی ہے۔ بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ کوثر کو مخلصانہ طریقے سے پڑھے گا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کے معاملات میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جنت میں نہر۔ کوثر۔ سورہ کوثر کا خاص تعلق جنت کی نہر سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی۔ جنت کے مسلمان اس نہر سے سیراب ہوں گے جس کا پانی سفید، خوش ذائقہ اور پینے میں انتہائی لذیذ ہوگا۔ دشمنوں کی شکست۔ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے والے کے دشمنوں کو ناکامی کا سامنا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اس کے دشمن اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ شہادت کا ثواب۔ ایک روایت کے مطابق جو شخص سورہ کوثر پڑھے اسے شہادت کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کو ایک عظیم عمل قرار دیا ہے۔ برکتوں کا نزول۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے انسان کی روزمرہ کی زندگی میں اللہ کی برکات کا نزول ہوتا ہے اور اسے ہر معاملے میں کامیابی اور سکونت ملتی ہے۔ ایمان میں اضافہ۔ سورہ کوثر کا پڑھنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یہ سورہ اللہ کی محبت اور اس کی رحمتوں کا ایک مظہر ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کو والدین اور بچوں کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ کی طرف سے مزید برکات اور رہنمائی حاصل ہو۔ یہ سورہ یقینی طور پر ہر مسلمان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ کی رضا اور برکتوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اس سورت کے وظائف بہت اہم اور طاقتور ہیں جو زندگی کے مختلف مسائل اور مشکلات میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ سورت اللہ کی برکات، رحمت اور فضل کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ذیل میں سورہ کوثر کے چند اہم وظائف بیان کیے جا رہے ہیں۔ حاجات کی تکمیل کے لیے وظیفہ۔ سورہ کوثر کو 7 بار پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجات کی تکمیل کی دعا کریں۔ طریقہ یہ ہے کہ سورہ کوثر کو روزانہ 7 بار پڑھیں، پھر اللہ سے اپنی ضرورت اور دعا کی درخواست کریں۔
فضیلت یہ ہے اس وظیفے سے انسان کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی حاجات پوری کرتا ہے۔ دشمنوں سے حفاظت کے لیے وظیفہ سورہ کوثر کا 3 مرتبہ پڑھنا اور پھر اپنی حفاظت کی دعا کرنا۔ طریقہ: سورہ کوثر کو 3 بار پڑھ کر اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کریں، خاص طور پر اگر دشمنوں یا کسی مشکل سے بچنا چاہتے ہو۔ فضیلت یہ ہے اس عمل سے اللہ دشمنوں سے تحفظ دیتا ہے اور اس کی برکت سے انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ مال و دولت میں برکت کے لیے وظیفہ: سورہ کوثر کو روزانہ 11 بار پڑھنا۔ سورہ کوثر کو دن میں 11 بار پڑھیں اور پھر اللہ سے مال و دولت میں برکت کی دعا کریں۔ فضیلت یہ ہے اس وظیفے سے رزق میں برکت آتی ہے اور انسان کو روزگار میں آسانیاں ملتی ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے وظیفہ: سورہ کوثر کو 3 بار پڑھ کر دعا کرنا۔ طریقہ یہ ہے سورہ کوثر کو 3 بار پڑھ کر اللہ سے اپنی دعا قبول ہونے کی درخواست کریں۔ فضیلت یہ ہے اس وظیفے کے ذریعے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے اور تنگ دستی یا پریشانی سے نجات ملتی ہے۔ دل کی سکونت اور پریشانی کے لیے طریقہ یہ ہے اس سورۃ کوثر کو روزانہ 41 بار پڑھیں اور پھر اللہ سے دل کی سکونت اور پریشانیوں سے نجات کی دعا کریں۔ فضیلت یہ ہے اس وظیفے سے دل کو سکون ملتا ہے، ذہنی اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے اور انسان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید شفا کا خزانہ ہے اور اس کی ہر آیت انسان کے لیے رحمت ہے۔ بزرگان دین اور اہل تصوف نے قرآن مجید کی مختلف صورتوں کو خاص مقاصد کے لیے مجرب پایا ہے۔ انہی میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو نہار منہ پڑھنا کئی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ روایت اور تجربات کے مطابق سورہ فاتحہ دل و دماغ کو سکون دیتی ہے، قوت مدافعت بڑھاتی ہے اور شوگر، موٹاپا، کینسر اور دیگر خطرناک امراض سے حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ صبح نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلے وضو کیا جائے، صاف اور پاک حالت میں کسی پرسکون جگہ پر قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ اب 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ نہایت خلوص اور توجہ کے ساتھ تلاوت کریں۔ تلاوت کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس تلاوت کے صدقے صحت، عافیت اور شفا عطا فرمائے۔ اگر پانی سامنے رکھ کر اس پر دم کر کے پی لیا جائے تو یہ مزید فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس عمل کو روزانہ مستقل مزاجی سے جاری رکھیں، انشاءاللہ چند دنوں میں جسمانی ہلکا پن، طبیعت میں سکون اور صحت میں بہتری محسوس ہوگی۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ صرف روحانی علاج ہے، اس کے ساتھ ساتھ مرض کا ظاہری علاج اور دوائی لینا بھی ضروری ہے۔ دوائی اور وظیفہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنے سے شفا میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے جہاں انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے، وہیں جسمانی بیماریوں کے اثرات بھی ختم ہوتے ہیں۔ بالخصوص شوگر اور موٹاپے جیسی بیماریاں جہاں جسم کو کمزور کرتی ہیں، وہیں ذہن کو بھی تکا دیتی ہیں۔ ایسے میں سورہ فاتحہ کا نہار منہ پڑھنا بہترین علاج ثابت ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دل کو اطمینان دیتی ہے اور خوف و پریشانی کو ختم کرتی ہے۔ اکثر بیماریوں کی جڑ ذہنی دباؤ اور ٹینشن ہے، جبکہ یہ سورت پڑھنے والا شخص اللہ کے ذکر اور رحمت کے حصار میں آ جاتا ہے، یوں اس کا جسم اور روح دونوں طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اس سے جو بھی فرد اس عمل کو یقین کے ساتھ اپنائے گا وہ انشاءاللہ شوگر، موٹاپا، کینسر اور دیگر امراض سے محفوظ رہے گا، اور اگر بیمار ہے تو اللہ کے حکم سے صحت یاب ہوگا۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی مگر عظیم سورہ سورہ کوثر ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ سورت خیر و برکت، صحت و شفا اور رزق کی کشادگی کے لیے بے حد مجرب مانی جاتی ہے۔ اہل دل اور بزرگان دین نے سورۃ کوثر کو خصوصاً بیماریوں کے علاج کے لیے بہت مؤثر پایا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے نہار منہ باوضو حالت میں پڑھنے کو معمول بنا لے تو اللہ کے فضلوں سے شوگر، موٹاپا، کینسر اور دیگر خطرناک بیماریوں سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ ساتھ ہی دل اور دماغ کو سکون، رزق میں برکت اور مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ صبح کے وقت نیند سے بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے وضو کیا جائے، صاف ستھری جگہ پر قبلہ رخ بیٹھ کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر کو 41 مرتبہ نہایت خلوص اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔
تلاوت مکمل کرنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ سے دعا کریں کہ اس سورت کے صدقے تمام بیماریوں کو ختم کریں اور صحت و تندرستی عطا فرمائیں۔ بہتر یہ ہے کہ پانی کا ایک گلاس اپنے سامنے رکھ کر اس پر دم کریں اور نہار منہ پی لیں۔ یہ عمل مستقل مزاجی سے جاری رکھنے والا شخص چند ہی دنوں میں جسمانی سکون اور بیماریوں میں کمی محسوس کرے گا۔ سورہ کوثر چونکہ خیر کثیر کی علامت ہے، اس لیے اس کا پڑھنے والا اللہ کی خاص رحمت میں آ جاتا ہے۔ شوگر اور موٹاپے جیسی بیماریاں جہاں جسم کو کمزور کرتی ہیں، وہیں ذہنی دباؤ بھی بڑھاتی ہیں، لیکن سورہ کوثر کی برکت سے دل کو سکون اور جسم کو قوت ملتی ہے۔ اسی طرح کینسر جیسی موذی بیماری بھی اللہ کے حکم سے ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن مجید ہی اصل شفا ہے۔ اس سورت کے پڑھنے سے نہ صرف بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے بلکہ انسان کے رزق اور زندگی میں بھی برکت آتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ روحانی علاج ہے، اس کے ساتھ دوائی اور ظاہری علاج کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد انسان کو اللہ کے قریب کرنا اور دل کو نورانی بنانا ہے۔ جب دل مضبوط ہو اور یقین کامل ہو تو جسم بھی صحت مند رہتا ہے۔ اسی لیے جو شخص سورہ کوثر کو صبح سویرے اپنا معمول بنائے گا وہ انشاءاللہ ہر مرض سے محفوظ رہے گا، اور اگر بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔